سے پہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دیرینہ مسائل کے حل کے لیے تمام فیصلے مشاورت سے کیے جائیں گے۔ وفاقی کابینہ نے رمضان المبارک کے دوران عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے چینی اور آٹے کی قیمتیں کم کرنے کی منظوری دی ہے۔ وزیر اطلاعات نے منفی پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہوئے بے بنیاد اور من گھڑت خبروں کی فراہمی روکنے پر زور دیا ہے۔ امور خارجہ کی وزیر مملکت نے خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی طرف سے کوششیں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سیاسی اور انسانی حقوق کی خراب ہوتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ یوکرین اور روس نے ماریوپول شہر سے شہریوں کے انخلاء کے لیے محفوظ راستہ کھولنے پر اتفاق کیا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ معیشت، توانائی، غربت اور بے روزگاری جیسے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے اتحاد اور مشاورت سے فیصلے کیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے پہلے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صرف محنت کے ذریعے ہی ہم حالات میں بہتری لا سکتے ہیں اور عملی میدان میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ کابینہ نہایت قابل اور تجربہ کار ارکان پر مشتمل ہے اور یقین ظاہر کیا کہ وہ عوام کی توقعات پر پورا اترے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام صوبوں خصوصاً بلوچستان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ حکومت میں بدعنوانی عروج پر تھی۔ انہوں نے کہا کہ زہریلے پروپیگنڈے کا حقائق کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے رمضان المبارک کے دوران عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے چینی اور آٹے کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دی ہے۔ یہ بات وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے ہمراہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں سے متعلق صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہی۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ ملک بھر میں چینی اور آٹے کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ معیشت کی بحالی اتحادی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعلقات کو تصویراتی سطح پر استوار کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان میں برطانیہ کی ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کو فروغ دینے پر زور دیا۔ برطانیہ میں مقیم تقریباً 16 لاکھ پاکستانیوں کی جانب سے مثبت پل کا کردار ادا کرنے کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے قانونی نقل مکانی کے شعبے میں تعاون کو بروئے کار لانے پر زور دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان برطانیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جو تاریخی روابط اور مختلف امور پر مشترکہ مفادات کی بنیاد پر قائم ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں تعلیم، صحت اور دیگر سماجی شعبوں کے فروغ میں برطانیہ کی خدمات کو سراہا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے پر شہباز شریف کو مبارکباد دی اور برطانوی حکومت کا نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے اور وسعت دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بحرین کے ساتھ مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں بحرین کے سفیر محمد ابراہیم محمد سے ملاقات میں بحرین کے ساتھ معاشی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، آئی ٹی، افرادی قوت اور غذائی تحفظ کے شعبوں میں تعاون کے وسیع امکانات کو بھی اجاگر کیا۔ بحرین کے سفیر نے پاکستان اور بحرین کے درمیان دیرینہ اور برادرانہ تعلقات کی اہمیت کو دہرایا اور پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط مستحکم کرنے کے لیے اپنے ملک کی خواہش کا اظہار کیا۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے اس بات پر زور دیا ہے
کہ شہباز شریف کی طرف سے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ذرائع ابلاغ کے بعض حلقوں اور سماجی ذرائع ابلاغ کی طرف سے بے بنیاد اور من گھڑت خبریں پھیلانے کا سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے سوا کسی اور جگہ کو کیمپ آفس قرار دینے کے بارے میں خبریں بے بنیاد اور جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی جگہ پر پولیس اور انتظامیہ کے عملے کی تعیناتی کے بارے میں بھی خبر میں کوئی صداقت نہیں۔ وفاقی وزیر نے اداریہ نگاروں اور صحافیوں پر زور دیا کہ وہ ایسی بے بنیاد خبروں کی اشاعت سے پہلے تصدیق کر لیا کریں۔ انہوں نے سوشل میڈیا صارفین سے بھی کہا کہ وہ پروپیگنڈے پر مشتمل ایسی خبروں کو مسترد کر دیں۔ رکن قومی اسمبلی قادر خان مندخیل نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت معیشت کی بحالی اور عوام کو ریلیف دینے پر خصوصی توجہ دے گی۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان کی خبروں اور حالات حاضرہ کے چینل کو ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ گزشتہ 3.5 سال کے دوران تحریک انصاف کی حکومت تمام محاذوں خصوصاً معاشی استحکام اور مختلف شعبوں کی ترقی اور بہتری میں بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ قادر خان مندخیل نے کہا کہ اتحادی حکومت کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن ہمیں جامع منصوبہ بندی اور واضح نقطہ نظر کے ساتھ تمام مسائل حل کرنے کے لیے پر امید ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی قیادت آئندہ عام انتخابات کے لیے اتفاق رائے سے انتخابی اصلاحات بھی کرے گی اور تمام خامیاں دور کی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاری کردہ ہدایات کے مطابق یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کی جانب سے چینی اور آٹے کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو رمضان کے مہینے میں ریلیف دیا گیا ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے ترجمان کے مطابق ملک بھر میں اب چینی 15 روپے فی کلو کمی کے ساتھ 70 روپے فی کلو میں یوٹیلیٹی اسٹورز پر دستیاب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 10 کلو گرام آٹے کی تھیلے کی قیمت میں 75 روپے کی کمی کی گئی ہے اور یہ 400 روپے میں دستیاب ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خارجہ امور خارجہ کی وزیر مملکت ہینا ربانی کھر نے افغانستان سمیت خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے ایمبیسڈر محمد صادق سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی۔ وزیر مملکت نے افغان سرزمین سے پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر حملوں پر تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کی علاقائی سالمیت، خود مختاری اور آزادی کا احترام کرتا ہے۔ ہینا ربانی کھر نے کہا کہ ایک مستحکم اور پرامن افغانستان پاکستان کے لیے اہم ہے۔ اس سے پہلے خصوصی نمائندے نے امور خارجہ کی وزیر مملکت کو افغانستان اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ کل جماعتی یہودیت کانفرنس کے نظربند وائس چیئرمین شبیر احمد شاہ نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بگڑتی ہوئی سیاسی اور انسانی حقوق کی صورتحال پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے اپنے پیغام میں انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی حکومت نے اپنی فوج کو کشمیریوں کے قتل عام کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے اور وہ اپنی جارحانہ پالیسیوں کے خلاف بلند ہونے والی آوازوں کو دبانے کے لیے انسداد دہشت گردی قوانین کا استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کا جغرافیہ تبدیل کرنے کے لیے بھارتی حکومت کی گہری سازش کے تحت شہریوں خصوصاً نوجوانوں کو دانستہ شہید کیا جا رہا ہے۔ شبیر احمد شاہ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی طرف سے انسانی حقوق کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں کا نوٹس لیں۔ ترکی، متحدہ عرب امارات اور سویڈن نے القدس میں مسجد اقصی میں اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں اسرائیل کو خبردار کیا کہ وہ مسجد اقصی کا تقدس پامال نہ کرے اور اس حوالے سے دھمکیاں اور اشتعال انگیزی بند کی جائے۔ سوڈان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے فلسطینیوں کی حمایت کے حوالے سے اپنے موقف کا اعادہ کیا۔ ادھر یوکرین اور روس نے ماریپول شہر سے لوگوں کے انخلاء کے لیے محفوظ راستہ کھولنے پر آج اتفاق کیا ہے۔ یوکرین کی نائب وزیر اعظم ایرینا ویریشک نے کہا کہ ماریپول میں انسانی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم شہر میں پھنسے ہوئے افراد کو نکالنے کے لیے ایک راہداری کے قیام کا معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ روسی فوج نے مشرقی شہر کریمینیا پر قبضہ کر لیا ہے
کیونکہ یوکرین کی فوجیں علاقے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ علاقے کے گورنر نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ روسی افواج نے ڈونباس کے علاقے میں اپنے تازہ حملے میں شہر پر قبضہ کر لیا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں مطلب جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، جبکہ شمالی بلوچستان، اسلام آباد، بالائی اور وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا 12 شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 36، لاہور 38، کراچی 37، پشاور 33، کوئٹہ گلگت 24 اور مظفر آباد 30 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ